شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دو دوستوں کے درمیان علم کے فائدے پر مکالمہ۔ کردار ہیں علی اور عثمان۔ عثمان علی کو ڈھونڈتے ہوئے کنٹین پر پہنچتا ہے اور علی کو کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھتے دیکھتا ہے اور گفتگو کا یوں آغاز ہوتا ہے: عثمان، میں تمہیں پورے کالج میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں کنٹین پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو۔ علی مسکرا کر عثمان کی طرف دیکھتا ہے: دوست، اخبار میں مضمون ہی کچھ ایسا ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ عثمان: کیسا مضمون؟ علی: اس مضمون کا عنوان علم کے فائدے ہے۔ اس میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عثمان: اگر تم پڑھ چکے ہو تو مجھے بھی اس کے بارے میں بتا دو۔ علی: علم ہی آدمی کو انسان بناتا ہے۔ علم کی بدولت انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی گئی۔ عثمان: وہ کیسے؟ علی: دوست، علم وہ روشنی ہے جو انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ علم سے انسان نیکی و بدی میں تمیز کر سکتا ہے۔ عثمان: موجودہ انسانی ترقی میں علم کا کیا کردار ہے؟ علی: آج انسان نے جتنی ترقی کی ہے وہ علم کی بدولت ہے۔ جنگلوں اور غاروں میں رہنے والا انسان آج چاند ستاروں تک رسائی حاصل کر چکا ہے، سمندر کی تہہ میں اتر چکا ہے۔ عثمان: علم کی اہمیت کے حوالے سے قرآنی آیت بھی بتا دیں۔ علی: قرآن میں علم کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ارشاد ہے: کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عثمان: علم کی اہمیت کے بارے میں حدیث بھی بتا دیں۔ علی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ عثمان: ایک قرآنی آیت بھی تو ہے جو ہماری ہر دعا میں شامل ہے۔ علی: آپ یقیناً قل ربی زدنی علما کی بات کر رہے ہیں۔ عثمان: مجھے تمہارے علم پر اشک آتا ہے۔ آج تمہاری وجہ سے میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔ علی: بہت شکریہ۔ اس بات پر علم کے حوالے سے ایک شعر بھی سنو۔ عثمان: جی ارشاد۔ علی: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عثمان: بہت خوب۔ علی گھڑی کو دیکھتے ہوئے: اچھا، کلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ عثمان: ہاں جلدی چلو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ علی اور عثمان کنٹین سے اٹھ کر کمرہ جماعت کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔